اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پین دے دیے گا کل محی الدین بھائی؟ صحیح، آج 7 تاریخ ہو گئی نا؟ نعمان بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، جمیل بھائی، محمد جاوید بھائی، افضال، اشرف بھائی، یہ غیر حاضر ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الدرس الاول ہم نے شروع کیا تھا الکتاب، القلم، کتاب و قلم، اسماء اشارات، ھذا، ذاک، ذالک، ھذہ، تلک، تلک، ھذان، ذانک، 2 کے لیے، ھاتان، تانک، 2 تثنیہ کے لیے، ھذہ، تلک، ھذہ، تلک، مذکر مؤنث دونوں میں، ہؤلائی، جاندار، ہؤلائی، مذکر مؤنث دونوں میں، اولئک، جمع، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اولئک، جمع، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے، ہم نے ضمائر پڑھی، انا، میں ایک مرد، میں ایک عورت، نحن، ہم 2 مرد، ہم 2 عورتیں، نحن، ہم سب مرد، ہم سب عورتیں، انت، تم ایک مرد، انتما، انتم، انتی، تم ایک مرد عورت، انتما، تم 2 عورتیں، انتن، تم سب عورتیں، ہوا، وہ ایک مرد، ہما، ہم، سب مرد، ہیا، ہما، ہن، وہ سب عورتیں، یہ 14 ضمائر۔ پھر ان کے مختصر ضمائر پڑھی، انا کا یا، جیسے میں کہتا ہوں ھذا کتابی، یہ میری کتاب، نا، نحن کا نا، ھذا کتابنا، ھذا کتابنا، یہ ہم دونوں کی کتاب ہے، ہم سب کی کتاب ہے۔ انت کا کی، کا، ھذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے، ھذا کتابکما، ھذا کتابکم، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ ساری ضمائر ہیں جو ایک طرح سے ضمیر کی طرح مختصراً استعمال ہو رہی ہیں۔ پھر ہم آگے اس سے آگے بڑھ کر حروف جارہ بھی ہم نے پڑھے، موصوف صفت بھی پڑھے، الوان بھی پڑھے، اور تانیث مؤنث ہونے کی نشانیاں بھی ہم نے پڑھی ماشاءاللہ، کافی ساری۔ پھر ہم اس سے بعد فعل ماضی پر آ گئے۔ فعل ماضی کے صیغے غائب سے شروع ہوتے ہیں، تو ہم نے جیسے مثال کے طور پہ صیغے بنائے، ہم نے کہا فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ میں نے کام کیا، میں ایک مرد نے کام کیا، میں ایک عورت نے کام کیا، ہم 2 مرد، ہم 2 عورتیں، ہم سب مرد، ہم سب عورتوں نے کام کیا تھا، تو یہ فعل ماضی ہو گیا۔ اگر اسی میں نہیں بنانا چاہیں تو ما لگ جائے گا، ما فعل، ما فعلا، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا۔ میں ایک مرد نے کام نہیں کیا، ہم دونوں مرد، ہم دونوں عورتوں نے، ہم سب مرد، ہم سب عورتوں نے کام نہیں کیا تھا۔ نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے ما، اور ما ہم نے فعل ماضی میں نہیں کے معنی میں، ہاں، فعل ماضی کے ساتھ جب جڑ گیا تو ما نہیں کے معنی میں آئے گا۔ ظاہر ہے کسی کام کے ساتھ جب ما جڑے گا تو نہیں کے معنی میں ہی آئے گا، کیا کے معنی میں آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ما فعلا، تو کیا ہی کام کیا، ایسا تھوڑی ہوئے گا۔ ہاں، اگر آپ یوں کہنا چاہتے تو آپ یوں کہیں گے کہ ماذا فعلا، کیا تھا جو تم نے کیا تھا،
ما ذا کا اس کے لیے یہ استعمال ہوگا، تو وہ یہ الگ ہے۔ تو ما ویسے ہم نے حروف استفہامیہ بھی پڑھے تھے، اس میں بھی ہم نے استعمال کیا تھا کہ ما ہذا یہ کیا چیز ہے، ما ذا کا، ما ذالی کا، ما تل کا، ما ہاذی، ما ہاذانی، ما ہاتانی، تو یہ سب ہم نے وہاں استعمال کیا تھا۔ ایسے حل بھی استعمال کیا تھا، من بھی استعمال کیا تھا، لمن بھی، اینہ بھی، یہ سب ہم استعمال کر چکے ہیں۔ تو اب مضارع پہ آ گئے پھر ہم، تو ہم نے کہا یفعلو، وہ ایک مرد کام کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو، میں ایک مرد کام کرتا ہوں، کر رہا ہوں، کروں گا، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اب اس کو اگر آپ نہیں میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، لا یفعلو، وہ ایک مرد کام نہیں کرتا، لا یفعل، لا یفعلانی، لا یفعلون، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا یفعلنا، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلانی، لا تفعلنا، لا افعلو، لا نفعلو، میں ایک مرد کام نہیں کرتا ہوں، نہیں کروں گا، نہیں کر رہا ہوں، اس طرح لا کے ساتھ بن جائے گا، ماضی میں ما کے ساتھ اور مضارع میں لا کے ساتھ۔ اس طرح سے ہم نے نہیں کی طرف تک آ گئے تھے۔ پھر الرسالہ پہ ہم نے ماشاءاللہ اس کو پڑھا اچھی طرح، اور اس کو بھی ہم نے مکمل کی ہے۔ تو یہی میں نے ہم نے بات کی تھی کہ ہم اس کا مذکر مؤنث دوبارہ کر لیں گے، الرسالہ کا یہی تھا نا، الاملا تھا یا آگے چلنا تھا؟ وہ ہو گیا تھا لکھنے کا تو دیا تھا آپ نے۔ ہاں، الرسالہ کا میں نے کر لیا تھا ہم نے، اب الاملا دیکھ لیں۔ تو اس کے اندر بھی ویسے ہم اس کو بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر یہ ہے 67، 67، 6 اور 7، 6 7۔ الاملا الدرس الثلاثون، 30واں سبق ہے، سب سے اوپر لکھا ہے الدرس الثلاثون، 30واں سبق چل رہا ہے اب ہمارے پاس، ٹھیک ہے، لیسن نمبر 30۔ اب الاملا المفردات، الگ الگ حرفوں کو یا الفاظوں کو مفردات کہتے ہیں، یہاں یہ الگ الگ الفاظ لے کر آئیں۔ تو زیادہ جو پہلی لائن میں چل رہے ہیں یہ مؤنث حاضر، مفرد مؤنث حاضر کا صیغہ چل رہا ہے، اور وہ بھی کس میں، مضارع میں، دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 10واں صیغہ ہوتا ہے، یہاں پر آتا ہے ہمیشہ ادھر، واحد مؤنث حاضر کا فعل مضارع، تأخذین، تم ایک عورت پکڑتی ہو، تم ایک عورت پکڑ رہی ہو، تم ایک عورت پکڑو گی، تفتحین، تم ایک عورت کھولتی ہو، کھول رہی ہو، کھولو گی، تقرئین، ایک عورت پڑھ رہی ہو، تغلقین، تم ایک عورت بند کر رہی ہو، تقومین، ایک عورت اٹھ رہی ہو، کھڑی ہو رہی ہو، اٹھ رہی ہو، تمشین، چلنا، چل رہی ہو، تخرجین، نکلنا، ایک عورت ایگزٹ، جا ہاں، تذهبین، جانا، تخرجین تو نکلنا، اور تذهبین جانا، تم ایک عورت جا رہی ہو، مکۃ المکرمہ، یدعو، یہ پہلا صیغہ آ گیا، وہ ایک مرد رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، وضع یضع، یغلق، وہ ایک مرد بند کرتا ہے، یکتب، وہ ایک مرد لکھتا ہے، صندوق البرید، ڈاک خانہ، الظرف، لفافہ، طابع، یعنی کہ کسی کے گویا پیچھے چلنا، تابع ہونا، یہ تو کے ساتھ ہے، تو اس کا معنی ہمیں اب دیکھنا پڑے گا ڈکشنری سے بھی، تو الف اور با
ہو ہاں تم کیا کھاتی ہو بتاؤ؟ فتقول حمیدہ، حمیدہ کہتی ہے کہتی ہے انا اکل تفاحہ، تفاحہ، ہاں میں سیب کھاتی ہوں۔ فتسأل سعیدہ، سعیدہ سوال کرتی ہے حل التفاحۃ حلوہ، کیا سیب جو ہے حلوہ ہے، حلوہ میٹھا ہے؟ میٹھا ہے۔ فتجیب حمیدہ، حمیدہ جواب دیتی ہے نعم جی ہاں، التفاحۃ حلوہ، سیب میٹھا ہے۔ کلیہا یا اختی، اے میری بہن، کلیہا کھاؤ اس کو، کھاؤ ہے، ہاں یعنی تم بھی کھاؤ اے میری بہن، کھاؤ آپ بھی، میٹھا ہے بڑا۔ جمیل ولد عاقل، جمیل جو ہے بڑا عقل مند لڑکا ہے، اور ہماری کلاس میں یہ ماشاءاللہ ہوا جالس فی بیتہ، ہوا فی فصلی، وہ ہماری کلاس میں ہوا جالس، وہ بیٹھا ہوا ہے، فی بیتہ اپنے گھر میں، یسمع صوت الجرس، وہ سنتا ہے آواز، صوت آواز، جرس گھنٹی کی، وہ گھنٹی کی آواز سنتا ہے۔ فیفتح جرس کہتے ہیں گھنٹے کو، گھنٹے کی آواز سنتا ہے یا گھنٹی کی آواز، فیفتح الباب، پس وہ کھولتا ہے۔ فا جب آتا ہے نا فا یفتح، تو فا کے معنی عربی میں جو آتا ہے تو ہوتے ہیں اردو میں پس، پس وہ یہ کرتا ہے، پس وہ کھولتا ہے باب دروازہ۔ وَيَرَى ضَيْفًا عِنْدَ الْبَابِ، اور وہ دیکھتا ہے مہمان کو دروازے کے پاس، عِنْدَ پاس۔ فَيَقُولُ لَهُ، پس وہ اس سے کہتا ہے، لہو اس سے، اہلاً وسہلاً، خوش آمدید ہو بہت زیادہ، سہلاً بہت زیادہ، اور یا اخی الکریم، اے میرے باعزت بھائی، اے میرے محبوب بھائی، عزت والے بھائی، ادخل فی الغرفہ، داخل ہو جاؤ کمرے میں، آ جاؤ نا کمرے میں، داخل ہو جاؤ، آ جاؤ۔ وجلس علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ انا مسرور بقدومک، قدم یقدم، آنے سے، قدم اٹھا کے آتا ہے نا انسان، تو اسی سے قدم یقدم عربی میں ہوتا ہے۔ قدومک، قدوم یعنی کہ آنا، تمہارے آنے کے ساتھ ہی، بھی جوڑنے کے لیے آیا، ساتھ ہی، کا تمہارے، قدومی آنے سے، تمہارے آنے کے ساتھ ہی، انا مسرور، میں بہت خوش ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ آئے، جیسے ہم کہتے ہیں۔ نعیم تلمیذ، نعیم شاگرد ہے، واخوہ تاجر، اور اس کا بھائی جو ہے وہ تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے۔ نعیم فی کراچی، نعیم کراچی میں ہے، واخوہ فی ملتان، اور اس کا بھائی ملتان میں ہے۔ نعیم یکتب الرسالۃ الی اخیہ، نعیم لکھتا ہے خط اپنے بھائی کی طرف، الی اخیہ، الی کی طرف، اخی بھائی ہی اپنے، وہ اپنے بھائی کی طرف خط لکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُهَا إِلَيْهِ بِالْبَرِيدِ، اور اس کو ڈال دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، کس کی طرف؟ ڈاکخانے کی طرف، ڈاکخانے میں ڈالنے کے لیے اس کو ارسال کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں قواعد الاملا، اگلے صفحے پہ املا کے قواعد بتا رہے ہیں کہ گول تا جو ہوتی ہے نا، اس کو تائے مربوطہ، گول تا کہتے ہیں۔ اگر کسی مفرد اسم کے آخر میں آئے اور اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ یعنی زبر ہو، گول تا ہے، اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ فتح ہے، تو اسے گول لکھا جائے گا، جیسے فاطمۃ، قاہرۃ، طالبۃ، تو گول تا سے پہلے حرف، لفظ پہ کیا ہے؟ حرف پہ زبر آ رہا ہے۔ معلمۃ، تو گول تا کو گول ہی لکھا گیا، وغیرہ۔ اسی طرح اس جمع تکسیر کے آخر میں بھی تا گول لکھی جائے گی، جمع تکسیر جو جمع ہو، ٹھیک ہے نا، تکسیر یہ ایک قسم کی جمع ہوتی ہے، بس اتنا سمجھ لیں ابھی فی الحال، زیادہ اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پریشان ہوں گے۔ تو اس کے آخر میں بھی گولتا ہوتی ہے، جس کا مفرد کا آخری حرف یا ہو، یعنی کہ جیسے
غزاتن، تو اس کا مفرد کیا آتا ہے؟ یہ غزاتن تو خود جمع ہے غازی کی، تو اس کے مفرد کے آخر میں جو غزاتن ہے، اس کا مفرد جو ہے نا سنگولر مفرد وہ غازی ہے، اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ یا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جس کے مفرد کے آخر حرف میں یا ہو نا، تو اس کے جمع کے آخر میں بھی جو گولتا ہوگی اس کو گول ہی لکھا جائے گا۔ قضاتن قاضی کی جمع ہے، اس کے آخر میں بھی دیکھیں یا ہے۔ قضاتن کا مفرد قاضی ہے اور اس کے مفرد کے آخری حرف کیا ہے؟ یا، تو اس کی بھی جمع میں گولتا ہی لکھی جائے گی، جیسے قضاتن۔ دعاتن داعی کی جمع ہے، تو داعی بھی مفرد ہے، اس کے آخر میں یا ہے، تو جب اس کی جمع بنائی جائے گی تو اس کے آخر میں گولتائی بنے گی، لگے گی۔ مہمان کو، ہاں یہ قاعدہ ہے ایک۔ اب مہمان کی خوش آمدید کہنے کے لیے یہ الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، اس طریقے کے، و تفضل و فضل، اس طرح کے الفاظ کہ بڑا ہمیں خوشی ہوئی، ٹھیک ہے۔ بقدومی کا انا مسرور جداً، میں بہت زیادہ خوش ہوا آپ کے آمد سے، تو یہ ہے۔ پھر فعل ماضی ہم نے پڑھا ماشاءاللہ، اس کو دہرانے کی ضرورت ہے کیا یا آگے نکلیں؟ پہلے ماضی یا تو ہو گیا نا؟ ہاں فعل ماضی ہو گیا، اس کے آگے والا اب فعل مضارع دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر ثلاثہ سبعون 73 ہے نا، صفحہ نمبر 53 کہتے ہیں نا، 73 73 73 70 71 72 73واں صفحہ نمبر ہے 73۔ الدرس الثالث والثلاثون، کون سا سبق ہے؟ 33واں سبق، الدرس الثالث والثلاثون، 33واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ الفعل المضارع المذکر، اسمع باذنی، انظر بعینی، اشم بانفی، 73 ساتھ یوں ہے نا نیچے اور اوپر وی کی طرح۔
اور کرتے ہاں، کس چیز کے ساتھ آپ فکر کرتے ہیں؟ میں اپنی عقل سے سوچتا ہوں، عقل سے سوچا جاتا ہے، ظاہر ہے افکروا میں سوچتا ہوں، بعقلی اپنی عقل کے ساتھ۔ ترجم العربیہ، عربی میں ترجمہ کریں۔ خالد اذان سنتا ہے، خالد سمیت الاذان، خالد یسمع الاذان، مضارع چل رہا ہے نا، یسمع الاذان، خالد اذان سنتا ہے اور مسجد کو جاتا ہے۔ وَيَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، میں گلاب کا پھول سونگھتا ہوں۔ اشم، شم یشم سونگنا، اشم میں سونگھتا ہوں۔ میں سنتا ہوں وردہ، ہاں، زہرۃ الوردہ، گلاب کا پھول، یا صرف وردہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باورچی نمک چکھتا ہے، طباخ باورچی، اور چکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ذاق یذوق، چکھنا، ذاق یذوق، ذائقہ، چکھنا، تو کیا ہوگا؟ تبا یذوق، ہاں، یذوق طباخ، نمک کو کیا کہتے ہیں؟ ملح، مل، میم لام اور ہا، میم کے نیچے زیر، ملح، ہاں، تبا تو کہیں گے یذوق الطباخ ملح، نمک چکھتا ہے باورچی۔ زید سمجھدار ہے، سمجھدار کو ہم کہتے ہیں ذکی، سمجھدار۔ زید ذکی، زید ولد ذکی، زید تو سمجھدار لڑکا ہے، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ افکر اولا ثم یتکلم، یفکر اولا ثم یتکلم، اپنے استاد کے ساتھ ادب سے گفتگو کرتا ہے۔ یتکلم الاستاذ تکلم استاد کی ادب، بادب، یتکلم استاذہ بادب، اپنے ہے نا، تو استاذہ اپنے استاد سے، بادب۔ شاہد گھنٹی کی آواز سنتا ہے اور اسکول جاتا ہے۔ جی، سننے کو کیا کہتے ہیں؟ یسمع، اور گھنٹی کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ جرس، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، جرس یجرس، گھنٹی، تو کیا ہو جائے گا؟ شاہد یسمع صوت الجرس، صوت آواز، شاہد یسمع صوت الجرس ویذهب الی المدرسہ، شاہد یسمع صوت الجرس ویذهب الی المدرسہ۔ یا خالد، نعم یا سیدی، اے خالد جی میرے محترم جناب، انظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھو، انظر الی السماء، دیکھ رہا ہوں آسمان کی طرف، ہاں میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں۔ ماذا تری، کیا ہے جو آپ نے دیکھا؟ ارا طائرۃ، لائٹ تو نہیں آئی ہے، پرندہ دیکھا ہے، لائٹ آ گئی؟ میں دیکھ رہا ہوں پرندہ، آئی تھی گئی، ہاں میں دیکھ رہا ہوں پرندے کو۔ ماذا تسمع، کیا ہے جو تم سن رہے ہو؟ اسمع صوت الطائرہ، اسمع صوت الطائرہ، میں آواز سن رہا ہوں پرندوں کی، ہاں میں پرندوں کی آوازیں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں آواز طائرہ، پرندوں کی، پرندے کی۔ شم هذه الزہرہ، سونگو اس پھول کو، سنو اس پھول، اشم هذه الزہرہ، میں سنتا ہوں اس پھول کو، کیف رائحتها، کیسی ہے اس کی خوشبو، رائحتها طیبہ، اس کی خوشبو تو بڑی عمدہ ہے، زبردست ہے بھائی۔ خذ هذه التفاحة وکلها، لے لو یہ سیب اور اسے کھا لو۔ آخذ هذه التفاحة وآکلها، میں لیتا ہوں یہ سیب اور اسے کھاتا ہوں۔ کیف طعمها، کیسا لگا کھا کر؟ ہاں اس کا ذائقہ کیسا ہے؟
طعمها لذیذ، اس کا ذائقہ اچھا ہے، لذیذ ہے، مزیدار ہے۔ اب الدرس الرابع والثلاثون کل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب فقہ تھا نا ہمارے پاس، پھر نورانی قاعدہ، تو فقہ کی تعلیم پہ آ جائیں، تعلیم الفقہ۔ چشمے کا ذکر ہو گیا، تیمم کا طریقہ چل رہا تھا، صفحہ نمبر 55، خمس خمسون، رقم الورقہ خمس خمسون، 55 صفحہ نمبر ہے۔ تیمم کی سنتیں ہیں، تیمم کی چند سنتیں یہاں پہ درج ذیل بتلا رہے ہیں جو ہم نے پڑھ لی تھی۔ تیمم کا طریقہ بتا رہے ہیں جو ہم نے پڑھنا ہے، 55۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر طہارت حاصل کرنے کی نیت کریں، پھر انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھتے ہوئے دونوں ہتھیلیاں مٹی پر مار کر پہلے آگے پھر پیچھے کی طرف لے جائیں۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا ماشاءاللہ سے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، 56 پہ۔ جن چیزوں سے تیمم جائز ہے، تیمم ہر اس چیز سے جائز ہے جو زمین کے جنس میں سے ہو، اگرچہ اس پر گرد و غبار نہ ہو۔ یہ بھی میرے خیال ہے پڑھا تھا۔ لکڑی، کپڑا وغیرہ، سونا چاندی لوہا وغیرہ یہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، چند اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں زمین کے جنس سے ہو، اگرچہ اس پر گرد و غبار نہ بھی ہو۔ زمین کے جنس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آگ میں جل کر نہ پگھلے اور نہ ہی راکھ بنے، جیسے مٹی نہیں جلتی، پتھر نہیں جلتا، چونا، ریت، پکی اینٹ، دیوار، ٹائل، سنگ مرمر، ماربل وغیرہ یہ نہیں جلتے، یہ اپنی جگہ رہتے ہیں۔ چونا، ریت، پکی اینٹ یہ سب، لہذا جو چیزیں آگ میں جل کر پگھل جاتی ہیں جیسے سونا چاندی لوہا وغیرہ، یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں جیسے لکڑی، کپڑا، کاغذ وغیرہ، ان سے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو مسئلہ پتہ چل گیا، اب پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح کوٹنگ والے ٹائل اور آئل پینٹ والی دیوار پر تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس پر جو کوٹنگ ہوئی ہے وہ تو جل جائے گی نا، پگھل بھی جائے گی، راکھ بھی بن جائے گی، تو اس چیز سے نہیں کرنا۔ لیکن اس کے علاوہ والی بغیر کوٹنگ والا ٹائل ہے، آئل پینٹ کے وغیرہ والی دیوار ہے تو ہو جائے گا۔ فائدہ جن چیزوں سے تیمم جائز نہیں ہے، اگر ان پر اتنا گرد و غبار ہو کہ ان پر ہاتھ پھیرنے سے ہاتھ پر گرد و غبار کا اثر ظاہر ہو جائے تو ان سے تیمم جائز ہو جائے گا۔ یعنی گرد و غبار اتنا ہے کہ آپ کو خود اڑتا ہوا دکھ رہا ہے، آپ نے مارا تو پھر تیمم اس پر سے بھی ہو جائے گا۔ اصل مقصد تو گرد و غبار مٹی کا ہونا ہے، ان چیزوں پر چونکہ ٹھہرتا نہیں ہے گرد و غبار، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ اس طرح بنی ہوئی اور وہاں بہت مٹی اڑتی ہے اور وہ گرد و غبار جم گئی ہے تو ہو جائے گا پھر۔ اصل مقصد تو گرد و غبار کا ہونا ہے۔ ہاں، جن اعذار کی وجہ سے تیمم جائز ہوتا ہے، یعنی کہ عذروں کی وجہ سے، درج ذیل عذروں کی وجہ سے تیمم جائز ہے۔ پانی 1 شرعی میل یعنی 1 کلومیٹر 828 میٹر اور 80 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ فاصلے پر ہو۔ 1 کلومیٹر 828 میٹر یعنی کہ تقریباً یوں سمجھ لیں 2.25 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم، 2.25 کلومیٹر سے 1 کلومیٹر اور 828 نا، تو 2.25 کلومیٹر کے قریب فاصلے پر پانی ہے۔ اس کے بعد ہے وضو کے لیے پانی اتنا کم ہو کہ وضو کے فرائض ادا کرنے کے لیے کافی نہ ہو۔ اب تھوڑا سا پانی ہے لیکن فرائض بھی نہیں ہو سکتے اس سے پورے ادا، تو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ غسل کے لیے پانی اتنا کم ہو کہ غسل کے فرائض ادا کرنے کے لیے کافی نہ ہو، یعنی کہ پورے جسم پہ ہی پانی بہایا جاتا ہے اس میں۔ پانی اتنا کم ہو کہ اگر وضو یا غسل میں استعمال کر لیا تو پیاس سے تکلیف ہوگی، پیاسا مر جائے گا، پانی کم ہے، سفر کر رہا ہے، پینا ہے، پینا زیادہ حاجت ہے تو پینے کا پانی رکھے، یہ زیادہ اس کے لیے اہم ہے اور ضروری ہے۔ جان بچانا تو فرض ہے نا، تیمم اور پاکی تو بعد میں بھی مل جائے گی۔ دشمن یا درندے کے خوف سے پانی نہ لے سکتا ہو، بھائی آگے شیر بیٹھا ہوا ہے، جاؤں گا تو میرا ہی پانی نکال دے گا، پانی کے استعمال سے مر جانے، بیمار ہونے یا بیماری بڑھ جانے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا غالب گمان ہو، پانی کے استعمال کرنے سے نا، یہ کون بتائے گا؟ ڈاکٹر نہیں بتائے گا، ڈاکٹر کا ہی کام ہی نہیں ہے وہ، لیکن ہر ڈاکٹر اس موقع پہ مفتی بن جاتا ہے، بڑا مفتی۔
اور وہ ایسے ٹھکا ٹھک مسائل بتاتا ہے جیسے ایک عالم بھی نہیں بتائے گا. بولتا ہے بس کل سے بلکہ آج سے آپ نے ابھی سے کرسی پہ ہی بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. ابے بھائی تو کون ہوتا ہے کرسی پہ بٹھانے والا یا لٹانے اور وہ اپنی طرف سے بولتا ہے بس مفتی بن جاتے ہیں ایک دم 1 سیکنڈ میں. یہ شیطان کراتے ہیں، ان سے بھی حرکت ہے، ڈاکٹروں کو بھی نہیں چھوڑتا شیطان. تو وہ اس کا کون بتائے گا؟ ڈاکٹر بولے گا بھائی آپ میرے اعتبار سے میرے لحاظ سے جو ہے نا زمین پہ آپ کو نہیں نماز پڑھنی چاہیے. اب آپ کسی عالم سے رجوع کریں، اس سے پوچھ لیں. میں تو کہہ رہا ہوں میرے حساب سے تو آپ کے گھٹنے نیچے نہیں لگنے چاہیے، آپ کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، آپ کو نہیں جھک کر سجدہ کرنا چاہیے. اب آپ کسی عالم سے پوچھیں، وہ آپ کو شرعی مسئلہ سمجھائیں گے. اگر عالم سے پوچھا اور اس نے کہا آپ کی کیفیت دیکھ کے اور ڈاکٹر کی بات جو آپ کو کہی گئی ہے وہ سن کر اس نے آپ کو کہا بھائی ٹھیک ہے آپ ایسے ہی کر لیں، تو اتنے عرصے تک کر لیں، پھر آپ ٹھیک ہو جائیں تو چھوڑ دیں پھر کرسی کی جان. میں خیر ادھر کسی کو نہیں بول رہا، لیکن یہ میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو نوجوان ہیں بالکل، اور کرسیاں لے کے بیٹھے ہوئے. چرچ بنا دیا مساجد کو بھی، اور دنا دن ایک کے بعد پیچھے کرسیاں، اور نوجوان ہیں ہٹے کٹے ماشاء اللہ، لیکن بس وہ سستی میں نا غلط ہے. اور 10 میں سے جو واقعی حقدار ہوگا وہ ایک مشکل سے نکلے گا. ہاں تو یہ تو پورا چرچ بن گیا نا ایک طرح. اب ان کو دیکھا دیکھی جو نہیں بھی کرسی بیٹھنے کا حقدار ہے نا وہ بھی کرسی کھینچے گا، بولے گا بھائی کرسیوں کی تعداد کم ہے ڈبل کرو، اور ہم بھی بیٹھیں گے. اور اعتکاف میں تو یہ عادت بنا دی جاتی ہے کہ کرسی کے بغیر نوجوان بھی نہیں، ہلکے لگا لگا کے بیٹھے ہوئے. اور میں نے تو یہ بھی دیکھا باقاعدہ ٹیبل بھی لگ رہی ہے، کرسیاں بھی لگی ہوئی ہیں، ٹیبل بھی صفوں کے اندر ہی، پہلی صف دوسری صف میں ٹیبل بھی رکھی گئی ہے اور کرسیاں بھی. اور اب جو نیچے بھی جس نے بیٹھ کے کھانا تھا وہ صاحب بھی اوپر آ گئے مسجد کے اندر باقاعدہ، اور ٹیبل پہ پورا کھانا سج رہا ہے. اور جیسے گھر میں بنا لیتے ہیں تو وہ مسجد میں بھی سیٹ اپ لے آئے ماشاء اللہ. آہستہ آہستہ یہ سیٹ اپ ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھے اگر اس کو روکا نہیں جائے گا. اب جو مستحق ہے، جو بیچارہ معذور ہے، اس کو تو ہم روکتے ہی نہیں ہیں، اس کی تو عذر ہے. لیکن جو غلط طریقہ چل گیا وہ غلط ہے. تو ڈاکٹر اس بات کا مکلف نہیں ہے، اس نے تو نہیں مسائل پڑھے ہوئے نا. لیکن ہر ڈاکٹر آپ سنیں تو وہ ڈاکٹر کا مفتی زیادہ ہے. الحمدللہ ایسے وہ مسائل بتاتا ہے کہ اچھا اس کا وبال ان کو بھی جائے گا، کیونکہ اس میں سیدھا مسئلہ یہی ہے جب آپ صحیح ہو گئے آپ کو کرسی چھوڑ دینی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ غلط بات ہے. پانی کے استعمال سے مر جانے، بیمار ہونے، بیماری بڑھ جانے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا غالب گمان ہے. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس کا بھی فیصلہ ایک عالم مفتی کرے گا کہ بھائی کس وجہ سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی نہیں استعمال کر سکتے. بس جی وہ احتیاطاً کہہ رہے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہے، پھر آپ اس جگہ پٹی لگا لیں اور باقی پہ استعمال کریں پانی. اس جگہ پہ صرف گیلا ہاتھ ہلکا سا پھیر دیں تو آپ کا غسل وضو ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے چکر میں بالکل ہی پانی نہیں پورے جسم پہ استعمال کر رہا تو یہ نہیں ہے، پھر نہیں ہوگا اس کا، نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی وغیرہ موجود ہی نہیں ہے، اب چھلانگ تو مار کے نہیں پھر باہر کیسے نکلے گا. تو یہ مسئلہ ہے. وضو یا غسل کرنے کی صورت میں ایسی نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو جس کا بدل نہیں ہے. وضو یا غسل کرنے کی صورت میں مثلاً عیدین اور جنازے کی نماز وغیرہ، اب یہ گاؤں دیہات میں بڑا وہاں پہ بس ایک ہی اجتماع ہوتا ہے، عید کی نماز قریب ہے، اب وضو غسل کے لیے پانی نہیں ہے تو اس نے فوراً تیمم کرا اور عید کی نماز شامل ہو کے پڑھ لی. کیونکہ یہ نکل گئی تو پھر تو پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور جانا پڑے گا نماز کے لیے. اب یہ ایسی نمازیں اس کا بدل نہیں ہے، ایسی جنازے کی نماز وہ پڑھنا چاہ رہا ہے اور پانی ہے ہی نہیں وضو کرنے کے لیے، تو وہ کر لے تیمم، ٹھیک ہے. پھر پانی خریدنے کے پیسے نہ ہوں یا پانی عام قیمت پر میسر نہ ہو. اب کہیں سفر میں ناجائز فائدہ جیسے الحمدللہ پاکستان میں بھی لوگ بھرپور انداز میں اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ ان کو مزید ترقی دے. جیسے مری کے اندر ہوا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ جو ٹورسٹ جا رہے تھے، جب وہاں پہ یہ سارے معاملات شروع ہو گئے تھے تو لوگ مجبور ہو گئے، پھنس گئے.
اب وہ کیا ہے کہ جی ایک ہوٹل جس کا عام طور پہ کرایہ 2000 روپے ہوتا ہے، بھائی 50,000 لیں گے کرایہ. کھانے کا لوگوں کو پریشانی ہو گئی. اب ایک جو بریڈ ہے جو عام طور پہ ادھر 100-150 روپے کی مل جاتی ہے، بھائی یہ بریڈ آپ کو جو ہے 3000 روپے کی ملے گی، اس سے کم میں نہیں، بھوکے مرو ورنہ. جو پیٹرول ہے عام طور پہ لیٹر 250-270 روپے مل جاتا ہے، بھائی 1 لیٹر آپ کو جو ہے نا ہم 4000 کا دیں گے، چاہیے تو لو ورنہ جاؤ دفعہ. وہ پتہ ہے کہ یہ مجبور ہے خریدیں گے. تو ہر چیز پر جو ہے نا انہوں نے کیا حرکت کری. اور پھر لوگ بعض جو مجبور ہو گئے انہوں نے کہا بھائی ہم کہاں سے 50,000، بعض تو ایسے تھے پیسے والے انہوں نے وہ بھی دے دیے، بھائی ہم سکون سے رات گزار لیں. لیکن جو نہیں تھے وہ گاڑیوں کے اندر سو گئے، وہیں مر بھی گئے، کیونکہ گیس ایسی پیدا ہوئی نا وہ خاص قسم کی. شیشے انہوں نے چڑھائے ہوئے تھے، ٹھنڈ تھی، اور گاڑی تو ایک ہاں گاڑی کے اندر نا جب باہر برف پڑ لی تھی تو وہ برف گیس بناتی ہے نا، کیونکہ کھلے میں برف پڑ لی ان کی گاڑیوں کے اوپر پڑی، انہوں نے شیشے چڑھائے ہوئے تھے، سو گئے تو سوتے ہی رہے، اٹھے ہی نہیں. صبح جب اٹھایا تو وہ لاش بن چکے تھے، یعنی کہ سانس سے ختم ہو چکے، اموات ہو گئی وہاں پر. اور کئی سرکاری افسروں کی اموات ہوئی ہیں ادھر، فیملیوں سمیت. تو ہمیں ایک جگہ ہوتا تھا اس وقت نا جب یہ واقعہ ہوا تھا، سرکاری دفتر میں کام کرتا تھا، تو وہاں پہ کچھ افسران تنگ کرتے تھے لوگوں کو. تو میں نے ایک دفعہ ایسے بات یہ بول دی، میں نے تو بات کچھ اور بولی کہ دیکھو انہوں نے پتہ نہیں کتنے ظلم کرے ہوں، کیا پتہ لوگوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا. اسی لیے نصیحت پکڑنی چاہیے ہمارے بھی سرکاری دفاتر کے افسران کو کہ کہیں اللہ ایسی اموات نہ دے دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو سارے ڈر گئے تھے ایک دم کہ بھئی یہ تو ہمیں بھی مری والوں کی طرح مار رہا ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ اب اتنا مہنگا پانی وہ بیچ رہے ہیں. یہ حرکتیں وہاں بھی ہوئی ہیں ہمارے. تو صحرا اور جنگل میں اگر آپ گم ہو گئے اور آپ کو پانی نہیں مل رہا، اب جان بچانا تو فرض ہے. اب کوئی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ادھر پانی کی بوتل 100 روپے کی بہت بڑی بوتل آپ کو مل جاتی ہے، 18 لیٹر 22 لیٹر، بہت زیادہ 150-200 کی فل کر دیتے ہیں. لیکن وہاں پر وہی پانی وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو 10,000 کا دوں گا اتنی سی بوتل پانی کی. تو اب آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، تو اب آپ پینے کے لیے ہی پانی خرید لیں، بڑی بات ہے. وضو کرنے یا غسل کرنے کے لیے تو آپ کے پاس نہیں ہے پانی، آپ تیمم کر لیں. خود وضو یا غسل کرنے سے عاجز ہو اور کوئی دوسرا آدمی وضو یا غسل کرانے والا موجود ہی نہیں ہے، ہاتھ پیر نہیں ہلتے بیچارے، کھا پی نہیں خود سکتا، مشکل ہے، تو وہ وضو یا غسل کیا کرے گا؟ اب یہ تکلیف ہے اس کے لیے. تو ایسا آدمی پھر کیا کر لے، وہ تیمم کر سکتا ہے تو کر لے. وضو اس کے ہاتھ نہیں ٹھہرتے، ریشہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ وضو کر ہی نہیں پا رہا کسی بھی حالت میں، پانی بھی ہے اس کے پاس الگ ہے، تو تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر لے. تیمم کو توڑنے والی چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے وضو کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے. جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے غسل کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا اس عذر کے ختم ہونے سے تیمم ٹوٹ جائے گا. پانی مل گیا تو پانی دکھ گیا تو اس کا تیمم خود ہی ٹوٹ جائے گا آٹومیٹک، اس کو اب وضو ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو پانی مل گیا. صدق اللہ العظیم. وہ نورانی قاعدہ دیکھ لیں. نورانی قاعدے میں ہم لوگ الحمدللہ پہنچ گئے تھے تقریباً جو ہے 2-3 تختیاں، تو دوسری تختی بھی ہم نے پڑھ لی تھی ماشاءاللہ سے. دوسری تختی سے آگے جا کے ہاں نورانی قاعدہ تختی نمبر 4 حرکات. تختی نمبر ہے 4 ہمارے پاس. حرکات آپ جانتے ہیں اچھی طرح الحمدللہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرکات.
نہیں کھڑا زبر تو نہیں نا، یہ تو زبر زیر پیش والی حرکات ہے نا، تختی نمبر 4 ٹھیک ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں حرکات ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ حرکت جو زبر ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے، اسی طرح جو زیر ہوتی ہے وہ نیچے ہوگی، اور جو پیش ہوگی وہ اوپر مڑی ہوئی ہوگی. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ زبر جو ہوتا ہے نا یہ الف سے بنا ہوتا ہے، اور زیر جو ہوتی ہے یہ یا سے بنی ہوتی ہے، اور پیش جو ہوتی ہے یہ واو سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اور اس کا انداز بھی دیکھیں تو تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے. اور جس حرف پر حرکت ہو اس کو بالکل بھی کھینچا نہیں جاتا، کھینچے بغیر پڑھتے ہیں، جھٹکا بھی نہیں دیا جاتا، اتنا بھی جلدی نہیں پڑھتے کہ جھٹکا محسوس ہونے لگ جائے اس پر، لیکن اس کو کھینچا بھی نہیں جاتا اور مجھول بھی نہیں ہونے دیا جاتا. جس الف پر جزمیہ کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہا جاتا ہے. حرکات کی تختی میں حروف خارج کی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا، لہذا ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دونوں حمزہ اور ہا یا 3 حروف تو، دال اور تا ایک ہی جگہ سے پڑھے جاتے ہیں اور اپنی صفات کی وجہ سے الگ الگ پہچانے جاتے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر جو تمیز ہوتی ہے، علیحدگی ہوتی ہے، جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ اپنی صفات یعنی کہ خوبیوں کی وجہ سے الگ ہوتے ہیں، ورنہ ان کا مخرج ایک ہی ہے. تو اب اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں. حمزہ زبر آ ایسے پڑھا جائے گا. ایک تو ہجوں کے ساتھ ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، اور ایک بغیر ہجوں کے ہے آ ای او، ہا ہی ہو، آ ای او. لیکن ہم ہجوں کے ساتھ اس کو ترتیب سے پڑھنا سیکھیں گے. کیسے پڑھا جائے گا؟ تو ایسے ہی پڑھیں گے بھائی. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. یعنی کہ لفظ کی حرف کی صاف ادائیگی ہوگی زبر زیر پیش کے اندر. اس طرح پڑھنا شروع کریں بھائی. چلیں محی الدین بھائی کر لیں، پھر آگے سب چلتے ہیں. چلیں بھائی. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. عین زبر آ، عین زیر اوئی، عین پیش او، آ اوئی او. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو. با زبر دو، با زیر زی، با پیش دو، دو دی دو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. را زبر را، را زیر را زبر را، یہ موٹا ہے زبر والا. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را پیش رو، را پیش رو، را ری رو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. زا زبر زا،
زال زیر زی زا زا زیر زی زال زال پیش نہیں زا زا پیش زو زا زی زو دوا زبر دوا دوا زیر زی دوا پیش رو دوا زی دو زا زبر زا زال زیر زی زال پیش زو زا زی زو تا زبر تا تا زیر تی سا پیش سو تا سی سو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو چلیں حمزہ زبر ہا حمزہ زبر ہا حمزہ زیر ای حمزہ پیش کو ہا ای او ہا زبر ہا ہا زیر ای ہا پیش کو ہا ای او عین زبر آ عین زبر آ عین زیر ای عین پیش کو ہا ای او ہا زبر ہا ہا زیر ای ہا پیش کو ہا ای خو اچھا ہائے ٹھیک ہے ہائے ٹھیک ہے غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو خا زبر خا خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو قاف زبر قاف 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 زیر قی قاف پیش خو قا قی قو کاف زبر کاف کاف زیر کی کاف پیش خو کا کی کو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جیم جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو یا زبر یا یا زیر زی یا پیش کو یا ای یو ای یو صاد صاد زبر صاد صاد زیر سی صاد پیش سو صاد واد زبر دواد دواد زیر دی دواد پیش دو دوا دی دو لام زبر لا لام زیر دی لام پیش لو لا دی لو نون زبر نا نون زیر نی نون زیر نون پیش نون نا نی نون را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو زا زبر زا دال زبر دا دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو تا زبر تا تا پیش تی تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو سوا زبر سوا سوا زیر سی سوا پیش شو سوا سی سو سین زبر سا سین زیر سی سین پیش شو سا سی سو زوا زبر زا زوا زیر سی زوا پیش شو زوا سی زو توا توا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو دال زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو سا زبر سا سا زیر سی سا پیش سو سا سی سو وا زبر وا وا زیر سی وا پیش کو وا فی کو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش بو وا وی بو با زبر با با زیر وی با پیش بو با وی بو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو صدق اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش
آپ ہو کر مر جانا جاجیجو بس آہستہ بھی نہیں پڑھنا اور بہت زیادہ لالیلو نون زبر زو زبر حمزہ زبر حمزہ پیش ہاں زبر ہاں زیر ہی ہاں پیش عین زبر عین پیش ہاں زیر غین زیر خا زیر خا پیش کاف زیر جیم پیش شین پیش یہ زبر یا یا زبر یا زیر یا پیش یو یا یو زو زبر زو زی ضاد زیر زی زو زیر زی صاد پیش ضاد پیش زو زو لام زبر لام زیر لی لام زیر لو لام پیش لو لا لی لو نون زبر نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو را زبر را زبر